الہی میں سے آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ ہم تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں ہم تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، یعنی کہ میری ناشکری نہ کرو۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنے دربار سے نکالا تو اس بدبخت نے جاتے ہوئے یہی کہا تھا، الہ العالمین اگر آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے تو تیرے بندوں کو اب میں تیرا نہیں رہنے دوں گا، میں ان کو تیرا ناشکرا بناؤں گا، کھائیں گے تیرا، پئیں گے تیرا، پہنیں گے تیرا، نعمتیں تیری کھائیں گے اور تیرے ہی ناشکرے ہوں گے، اور میں ان کو بگاڑوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ آور رہوں گا اور ان کو تیرا ناشکرا انسان بناؤں گا۔ اگر حق تعالیٰ نے بھی فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے تھوڑے سے بندے ہیں جن کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا اور وہ میرے شکر گزار رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو شکر گزار بندے ہیں ان پر تو اللہ رب العزت فخر فرما رہے ہیں، شیطان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تیرا زور میرے شکر گزار بندوں کے اوپر نہیں چلے گا۔ شکر گزاری کا مزاج بناؤ۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج جتنی نعمتیں ایک عام شہری کو میسر ہے، پچھلے دور کے بادشاہوں کو بھی یہ نعمتیں میسر نہیں۔ بے شک کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے سہنے کی، سواری کی، غرضے کے جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، مواصلات کا نظام ہے، ٹیلی فون موبائل کا نظام ہے۔ اب یہ سہولیات پہلے دور کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی جو آج ایک عام آدمی کے پاس ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر آپ کہیں بیٹھ جائیں بات کرنے، نہ شکری ہے، مر گئے، ڈوب گئے، حکومت ایسی ہے، فلاں ایسا ہے۔ میں کوئی حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہا، یہ سب ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہے۔ فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ اگر حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہو تو اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھو۔ شہر مسلمانوں کا ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، دودھ کا ایک گھونٹ آپ کو خالص نہیں ملے گا، مرچیں خالص نہیں ملے گی، ضروریات زندگی آپ کو خالص نہیں ملے گی۔ ایک فروٹ ہے، ایک مسلمان کا باغ ہے، ٹھیکیدار بھی اوپر مسلمان ہے، آڑھتی بھی مسلمان ہے، بیچنے والا بھی مسلمان ہے، آگے خرید کر کھانے والا بھی مسلمان ہے، مگر اس میں دیکھو کتنا فراڈ ہے۔ ایک ریڑھی والا ہے تو اس کو بھی دیکھو، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، آگے کچھ لگا ہوا ہے پیچھے کچھ ہے۔ غرضے کہ جس کا جہاں جتنا دور چلتا ہے وہ چلا کے بیٹھا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بزنس ہیرا پھیری کا نام ہے، جھوٹ کا نام ہے۔ میرے محترم سامعین، مسلمان کی جو تجارت ہے، اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا سچا اور دیانتدار تاجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہاں انبیاء کا مقام، کہاں ان کی شان، اور کہاں صرف ایک تجارت کرنے والا۔ وہ کسی کنویں میں الٹا لٹک کر اس نے عبادت نہیں کی، وہ کسی دریا کے کنارے جا کر بیٹھ کر کوئی چلہ کشی نہیں کی، اس نے تجارت کی ہے۔ دو چیزیں حضور فرما رہے ہیں کہ سچا بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، سچ بولتا ہے، اپنے سودے کا عیب بتا کر بیچتا ہے۔ ہم تو خوبیاں بتا کر بیچتے ہیں، خوبیاں
خوبیاں بتانے کے لیے بروکر رکھے ہوئے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. اتنی خوبیاں خود بھی پتا ہے کہ اس میں ہے ہی نہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. تو کس کو دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. تو فرمایا تاجر ہے اور سچا ہے اور دیانتدار بھی، امانت دار بھی ہے. جو سر کو دکھایا وہی دیا، جو بتایا وہی نکلا. یہ نہیں کہ بتایا کچھ ہے اور دیا کچھ ہے. تو فرمایا سچا بھی ہے، دیانتدار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کو قیامت کے دن نبیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائے. یہ کتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی شان ہے. مسلمان تاجر کی یہ خوبی تھی، مگر افسوس کہ مسلمان اپنی اس خوبی کو بھول گیا. وہ سمجھتا ہے بس جھوٹ، ہیرا پھیری، چکر، چوری چکاری، بس یہی تجارت ہے. لوگوں کو اندھا بنا دو، آنکھوں میں مٹی ڈال دو. یہ کوئی بات ہوئی؟ کتنے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کی صرف تجارت دیکھی اور کتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے. اور یہ کہاں سے آگے لوگ؟ اگر یہ اتنے سچے ہیں تو ان کا نبی کتنا سچا ہوگا. ہم بھی ذرا اس کے اوپر غور کر لیں. اسلام کے ٹھیکیدار تو ہر بازار کے ہر نکر پہ بیٹھے ہیں، لیکن وہ سچا اور دیانتدار تاجر، وہ شہر کے سارا شہر بھی ڈھونڈے تو کوئی شہر کو ایک آدھا مل جائے، اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ 100% تو نفی نہیں ہو سکتی. تو میرے محترم سامعین، اب حکمران آئیں گے ہمارے اعمال کے اوپر. یہ تو تاجروں کی بات تھی. اب آ جائیں ملازموں کی بات کر لیں. سرکاری ملازم کی بات کرنی ہے یا پرائیویٹ کی کرنی ہے؟ سرکاری کی کر لیں تو بھائی ان کا بھی جو حال ہے 12 بجے تک تو آپ کو بندہ ہی کو نہیں ملے گا. اور جائز کام کے وہ پیسے لیتے ہیں، نجائز کے تو بعد کی بات ہے نا جی. جائز کام کے بھی پیسے. اور بددیانتی ہے. گورنمنٹ کو ٹائم آپ نے 8 گھنٹے بھیج دیا ہے، 4 گھنٹے تو آپ گھر سے بھی نکلے. اب 4 گھنٹے دفتر میں آئے ہیں تو کوئی موبائل فون پہ لگا ہوا ہے، کوئی دوستوں سے ملاقات ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. اور جو کام والے ہیں وہ بیچارے باہر بیٹھے ذلیل ہو گئے. اور یہی پرائیویٹ جو ملازم ہے اب ان کا بھی یہی حال بددیانت ہے. آپ نے ایک دکان کو، ایک فیکٹری کو، ایک مل کو ٹائم بیچ دیا. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، یہ 8 گھنٹے آپ نے بیچ دیے. اب ان 8 گھنٹوں میں اپنا کام کر رہے ہیں. کام چوری ہے، کام نہیں کر رہے، ایسے بیٹھے ہیں. کبھی کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا، کبھی کوئی ڈھونڈ لیا. اور یہ جو ایسے ملازم ہوتے ہیں ان کی فوتگیاں بھی ذرا زمانے سے زیادہ ہی ہوتی ہیں. پھوپھی کی پتہ نہیں وہ رشتہ بتائیں گے کہ وہ فوت ہو گیا جی، بس وہاں جا رہے ہیں. یعنی چھٹی کا بہانہ ہے. یہ کام چوری ہے. جب تم تنخواہ پوری لیتے ہو تو کام کیوں نہیں پورا کرتے بھائی؟ جب کام پورا نہیں کرو گے تو تمہارے مال میں برکت کیسے ہوگی؟ کیسے تمہارے رزق میں برکت ہوگی؟ تو میرے محترم سامعین، تاجر، ملازم، اب اسی طرح زراعت ہے، وہ جو اجناس کے ساتھ حال کرتے ہیں وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. پانی کہیں چوری کا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. تو بھائی ان چیزوں سے پھر وہ نحوست پڑے گا. تو اس لیے تو ہمارے محبوب فرماتے ہیں انما اعمالکم اعمالکم، جس قسم کے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے. جب قوم من حیث القوم اجتماعی طور پر چوری چکاری، ہیرا پھیری اور چکر بازی میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر حکمران فاروق اعظم جیسا تھوڑی بھیجیں گے. یہی بھیجیں گے، یہی ہماری قسمت میں بنتے ہیں جو روز جن کا تماشا دیکھتے ہیں. تو میرے محترم سامعین، اجتماعی طور پر ہم نہ شکرے ہو جہاں بیٹھ کے بس برائیاں ہیں ہمارے پاس، مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی شکر کا کلمہ ہی نہیں زبان پر کہ اللہ کا شکر ہے، عزت آپ کو سے روٹی مل رہی ہے، اسٹیٹس ہے، عزت ہے، معاملات چل رہے ہیں. یعنی اس طرف نظر ہی نہیں ہے. نظر کس کے اوپر؟ وہ جو 1 ٹکے کا نقصان ہو گیا اس کی بات کر رہے ہیں. ایک اللہ والے بیمار ہو گئے، ان کی خیریت ریاست کرنے کے لیے گئے کہ آپ کو بخار ہے. اب وہ بخار کی بات نہیں کر رہے، کہتے اللہ کا شکر ہے آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں،
جی چلتا پھرتا ہوں، گھٹنے بھی ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے، بھائی یہ تھوڑا سا بخار ہے، بس آپ دعا فرما دیں اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے۔ یعنی کتنی نعمتوں کے اوپر نظر ہے۔ یہ ہے شکر گزار بندے کی تعریف۔ نعمتوں پہ نظر ہے ہر وقت کہ میرے پروردگار نے کیا کیا احسان کیے ہیں میرے اوپر، کس کس نعمت سے مجھے نوازا ہے، ان پہ نظر ہے۔ اور تھوڑی سی کوئی تکلیف آ گئی اس کے اوپر بھی صبر ہے، کوئی اللہ کی ناشکری نہیں ہے، کوئی ڈنڈورا نہیں پیٹ رہا کہ بس اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ ظاہری طور پر تدبیر کرے، ڈاکٹر کے پاس جائے، حکیم کے پاس جائے، علاج کروائے، دعا کرے بھی، کروائے بھی، لیکن اس بیماری کی وجہ سے زبان کے اوپر کوئی شکوہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا، بات جی ہم نے صدقہ بھی کیا ہے، دعائیں بھی بڑی مانگی ہیں، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ اب یہ اللہ کو کیا منظور ہے، یہ جملہ ہی ناشکری پہ مشتمل ہے۔ اب اللہ میاں کو گالی تو دے نہیں سکتے، اس کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں، مجھے پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ یعنی اللہ وہ کرے جو تمہیں منظور ہو، اور اللہ کہتے ہیں تم وہ کرو جو مجھے منظور ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ میاں وہ کرے۔ اللہ ہمارا تھوڑی پابند ہے، ہم پابند ہیں سب خدا کے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ فعال بما یرید، جو چاہتا ہے سو وہی کرتا ہے، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ کل شیء قدیر، یہ اس کی شان ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو تیرا ناشکرہ بنا۔ آج اولادیں ہیں وہ بھی ناشکری کے کلمات بولتی ہیں، بہت سے لوگ بیچارے آ کر روتے ہیں۔ بیٹے نے کہا جی ابا آپ نے بنایا کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے، ناشکری ہے، یہ ناشکری اولاد ہے، یہ ان کی زبانوں پہ یہ جملہ ہوگا۔ جب باپ بنو گے نا پھر پتا چلے گا کیا بنایا اور کیا بنا ہے۔ بچوں کو پالنا ہی کتنا مسئلہ ہے، رزق حلال کھلانا اور محنت مزدوری کرنا کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور ان کی نظر صرف اس پر ہے کہ فلانے نے مکان بنا دیا، فلانے نے گاڑی بنا دی، بینک میں، وہ اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں۔ لیکن مجبوریوں کے اندر ہمارے باپ نے ہمیں پالا ہے، کیسی کیسی مزدوریاں کی، پتہ نہیں کہاں کہاں بے عزتی کروائی، کہاں کہاں جا کر مشقتیں برداشت کی، دھوپ سردی گرمی سب برداشت کر کے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں تعلیم دی ہے، تمہیں اچھا شہری بنایا ہے، اس پہ نظر ہی نہیں۔ تو اجتماعی طور پر آج ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہماری نظر نہیں اس پر۔ اتنی نعمتیں خدا نے دے رکھی ہیں، اگر کوئی ایک والی نعمت نہیں ملی تو پھر کیا ہو گیا؟ سمجھ لو کہ یہ میری آزمائش ہے، اس میں میرے مولا کو یہی منظور ہے، لیکن افسوس کہ ہم اسی کا تذکرہ کریں گے، اسی کی بات کریں گے، یہ کیوں نہیں ملی، فلاں فلاں کو مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی، اس پہ ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ تو ہم تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر پوری انسانیت کو یہی پیغام دیا ہے کہ میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شیطان اللہ کا ناشکرہ ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور فرمایا تم مجھے یاد کرو طاعات کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عنایات کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تم طاعات کے ساتھ یاد کرو، ہم عنایات کے ساتھ یاد کریں گے۔ ہر عبادت میں ہر جگہ پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد رکھو، اور میں اپنی مخلوق کو جب نعمتیں عطا کروں گا تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر ادا کرو، کفر نہ کرو۔ اسلام قبول کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ ساری چیزیں شکر میں داخل ہیں۔ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ ابھی بہت قریبی رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کر۔
رمضان کے انوار و برکات کو محفوظ رکھیں اپنے دلوں میں، کیونکہ لوگوں کا مزاج ہے کہ رمضان میں تو تھوڑا بہت گناہ سے بچے، جی روزہ رکھا ہے چلو جھوٹ سے پرہیز ہے، وہ گانا سننے سے پرہیز ہے جی، بد نظری سے پرہیز ہے۔ اب جو ہی رمضان گزرا چلو جی میدان کھلا ہے، اب وہ شیطان آ گیا، وہ سارے کاموں میں لگا دیا، اور ذہن میں یہ کب کون سا روزہ ہے، پر ٹھیک ہے۔ حالانکہ مسلمان تو ہمیشہ ہی روزے سے، روزے کمانا کیا ہے، حرام سے رکنا ہے جی، اور حقیقی روزے میں حلال سے بھی روک دیا جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہے اس سے بھی روک دیا گیا ہے۔ تو اصل جو مزاج ہے وہ رکنا، اور مسلمان ہمیشہ روزے سے کہ ہمیشہ ہی گناہوں سے رکے، ہمیشہ ہی اللہ کی نافرمانی سے رکے، تو فرمایا مسلمان تو ہے ہی ہمیشہ روزے سے، اس کے لیے پابندی ہے۔ دیکھو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد جب تم اگلی نماز با جماعت پڑھتے ہو، پہلی بھی با جماعت پڑھی اور اگلی بھی با جماعت پڑھی، فرمایا اگلی نماز جب آپ با جماعت پڑھتے ہیں تو پچھلی نماز تک جتنے گناہ کیے نماز با جماعت پڑھنے کی وجہ سے سارے معاف ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا ایک جمعہ تم نے پڑھا، جمعہ پڑھا گلے سے نہ اتارا۔ رات بھی ایک جگہ گفتگو تھی، میں نے کہا آج جمعہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے زیادہ تر قبروں میں چلے گئے، اب تو گلے سے اتارنے والے، بہت گلے سے اتر جائے۔ تراویح ہے، یہ تو ایک محبت اور عشق کی نماز تھی، اب پڑھنی پڑ گئی ان بیچاروں کو، اس چکر میں ہے کہ وہ جلدی کہاں ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ثواب ملے یا نہ ملے، بس جلدی جلدی جان چھوٹ جائے۔ یہ تو محبت کی نماز تھی، عشق کی نماز تھی، کیونکہ سجدے کے اندر اللہ کا قرب ملتا ہے۔ 20 رکعتوں میں جب 40 سجدے کیے تو 40 قدم وہ خدا کے قریب ہو گیا، یہ تو مولا کا قرب ہے۔ تو محبت سے پڑھنے والے تو چلے گئے، تو یہ بھی غنیمت ہے، جیسے بھی ہے آ تو گئے خدا کے گھر میں، ہم تو کہتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے، لیکن اگر آپ اس سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کی محبت میں کرنے لگ جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا انشاءاللہ العزیز کوئی عمل بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا، سارے قبول ہو جائیں گے۔ اللہ اہل محبت کی ہر بات کو، ہر عمل کو قبول فرما لیتے ہیں، ان کے لیے خاص نرمی ہے کیونکہ وہ مولا سے پیار کرنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بکریوں کا چرواہا جو خدا کا عاشق تھا بیٹھا اللہ میاں سے باتیں کر رہا ہے، اللہ میاں آپ کبھی آئے نا عرش سے یہاں پر نیچے میرے پاس، میں آپ کو ان بکریوں کا دودھ پلاؤں، پتہ نہیں آپ نہائے بھی ہوں گے کہ نہیں، یہ میرے پاس نہر چل رہی ہے، پانی بڑا اچھا ٹھنڈا ہے، میں آپ کو نہلاؤں یہاں پر، اب آپ کو تیل بھی لگاؤں، آپ کی وہ کنگھی بھی کروں، جی پتہ نہیں آپ کا کسی نے کنگھی بھی کی ہے یا نہیں، تو کبھی آئے نا میرے پاس، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، کچھ دیر تو برداشت کیا، جب کہا کہ آپ کی جوئیں نکالوں اور بال جلال میں آ اور لگایا زور سے، اللہ کو جوئیں پڑی ہیں، کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ کی شان کے مناسب ہی نہیں۔ انہیں کہا معافی جی میں اب نہیں کرتا جی، وہ تو خاموش ہو گیا، لیکن چند قدم چلے تو وہی آ گئے، موسیٰ کلیم ہم نے تو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، یہ توڑنے کا کام کب سے شروع کیا ہے، ہم نے تو بھیجا تھا یہ بندوں کو ہمارے ساتھ جوڑو، یہ ڈیوٹی ہے تمہاری، اور تم نے یہ توڑنے کا کام کب سے شروع کیا؟ یا اللہ وہ تو ایسی پھول پھول باتیں کر رہا تھا، فضول باتیں کر رہا تھا، آپ کی تو شان بہت بلند ہے، آپ کی شان کے مناسب ہی نہیں۔ اب تعالیٰ فرماتے موسیٰ کلیم یہ تو دیکھو نا میری محبت میں کر رہا ہے، اس کی عقل ہی اتنی ہے بیچارے کی، بڑی عقل والا ہوتا تو عقل مندوں والی باتیں کرتا، اس کی عقل کمزور ہے، کر تو میری محبت میں رہا ہے نا، میرے تعلق کا اظہار کر رہا ہے۔ اچھا چھوٹا بچہ جب اس کو صحیح طرح بولنا نہیں آتا، توتلی پوتلی زبان میں بولتا ہے، آپ کو بتائے غصہ آتا ہے یا پیار آتا ہے؟ بولو غصہ آنا چاہیے نا، دیکھو یہ لفظ غلط بول رہا ہے، غصہ آنا چاہیے، بظاہر تو عقل کا تقاضا تو یہی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کی سمجھ ہی اتنی ہے، یہ تو بچہ ہے، لیکن آپ کو پیار آ رہا ہے، یہ اتنے پیار سے بولتا ہے، پیار میں اس کی زبان بھی بولتے ہو، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری محبت میں بول رہا ہے،
اور مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں تو فرشتوں میں بیٹھ کے اس پہ فخر کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ میرا عاشق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس، اس نے دیکھا کہ موسیٰ کریم آ گئے، شاید پھر مارے کو، اس نے دوڑ لگا دی، ہم نے بھاگ کے پکڑا اس کو۔ میں جو باتیں کر رہا تھا یار بتاؤ، اس نے کہا جی میں نے تو پہلے ہی معذرت کی ہے۔ میں نہیں کرو۔ اب وہ کرنے لگا کہ میں نے یہ کہہ رہا تھا اللہ میاں آپ میرے پاس آئیں، آپ کو دودھ پلاؤں، نہلاؤں، فلاں کروں، فرما کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اللہ میں نے جہاں سے توڑا تھا وہیں سے جوڑ دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آپ عبادات جب اللہ کی محبت میں کریں گے، اللہ پھر آپ کی عبادت کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی محبت کو دیکھ کے قبول فرمائیں گے۔ قربانی کے بارے میں بھی یہی فرمایا، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا خون کچھ نہیں پہنچتا، بلکہ ینالہ التقویٰ، مگر تمہارا خلوص اور تمہارا جذبہ پہنچتا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ تو بندے کا جذبہ دیکھتے ہیں، تعداد نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کس محبت سے کیا ہے، کس جذبے سے کیا ہے۔ تو اس لیے میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ نماز، روزہ، حج، زکات جو کچھ بھی کریں، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، صرف اللہ کی محبت، خالصتاً اس کی رضا کے لیے نکال دے دنیا کو بیچ میں سے، آپ کا عمل چھوٹا بھی ہوگا، خدا کے دربار کے اندر بہت بڑا مقام پا جائے گا، بہت بڑا مرتبہ پا جائے گا، کیونکہ آپ مولا کی محبت میں کر رہے ہیں، اس کی محبت میں لگے ہوئے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ شکر کے اندر داخل ہے کہ انسان نماز روزے کا پابند رہے۔ تو فرمایا کہ جس نے ایک جمعہ پڑھا اور پڑھا اس نے جمعہ محبت سے، تو آئندہ جمعہ پھر اس نے پڑھا، تو بیچ میں فرمایا جتنے ان تیرے دنوں کے گناہ ہیں اللہ اس جمعے کی برکت سے سارے معاف کر دیں۔ اور فرمایا اسی طرح جس نے رمضان المبارک اہتمام سے گزارا، محبت میں روزہ رکھا، محبت سے تراویح پڑھی، محبت سے گناہ میں بچتا رہا، میرے مولا کا حکم ہے ناراض نہ ہو جائے، اللہ سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے، کیونکہ رمضان کا مقصد ہی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم سارے کے سارے خدا کے دوست بن جاؤ، اس کی دوستی کے تاج تمہارے سروں پہ نظر آئے۔ روزے کا یہی مقصد ہے، کوئی آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا تھوڑی مقصد ہے، کوئی لعلکم تتقون، متقی بنو، پرہیزگار بنو، خدا کے دوست بنو۔ تو فرمایا ایک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد آئندہ رمضان تک پھر اگر اس کو رمضان مل گیا اور پھر اس نے اسی طرح محبت سے رمضان گزارا، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی اور جتنا ہو سکا صدقہ خیرات بھی کیا، اور میں اس رمضان سے لے کر پچھلے رمضان تک جتنے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کرتے ہیں۔ اس کی نورانیت پورا سال چلے گی، ہر عمل کی نورانیت ہے جو آگے تک لے کے جاتی ہے، اور اس نورانیت کی نشانی یہ ہے اس عمل کی پھر دوبارہ اس کو توفیق ملتی ہے، اور اسی توفیق پر جو بیچ میں گناہ ہوئے، انسان جو ہے نا فطرت میں داخل ہے غلطی کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن جو عمل کیا ہے پورے محبت سے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کی برکت سے فرمایا جو کچھ بیچ میں اس نے کر لیا اللہ سب معاف کر دیتے، تو اس کا شکر ادا کرے، شکر۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر سے تکبر کی جڑ کٹتی ہے۔ جب انسان شکر ادا کرتا ہے نا تو پھر یہ نہیں کہتا کہ میں نے نمازیں پڑھی، میں یہ کر رہا ہے، میں حج کر رہا ہے، میں مغل کے یہ کہے گا اللہ نے فضل فرمایا، ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اپنا احسان نہیں اللہ کا احسان مانے گا کہ اس نے احسان کیا ہے جو مجھے نیک عمل کی توفیق دی، اور جو ناشکرہ انسان ہے وہ اپنی بات کرے گا، او جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں تہجد پڑھتا رہا، میں یعنی ہمیں ایسے بتا رہے جیسے ہم نے کوئی اس کا بدلہ دینا۔ یہ آپ پوچھ لیا کریں نا، جب مجلسوں میں لوگ کرتے ہیں کہ میں نے یوں کیا، تو پوچھ لیں بھی کیا ہم نے اس کی جزا دینی ہے؟ کہے گا نہیں، کس نے دینی ہے؟ اللہ نے کہا اللہ کو بتاؤ، پھر ہمیں کیوں بتاتے ہو؟ سمجھ آئیے بات کی، کام آپ نے، حکم آپ نے اللہ کا پورا کیا، ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ کوئی ان کو بتاؤ، وہ دیں گے جزا اپنی شان کے مطابق اور ضرور عطا فرمائیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، اور اس کے شکر گزار بندے بنے، نہ شکرے نہ بنے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کس قدر شکر ادا کرتے ہیں، کس قدر۔ اماں جان فرماتی ہیں رات کو نوافل میں کھڑے ہوتے حضور تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے، اور میں عرض کرتی حضور آپ کو بخشے بخشائے، ہم اس قدر کیوں محنت کرتے ہیں
اس قدر کیوں نوافل کے اندر اتنے لمبے نوافل، اتنی بڑی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سنو میرے محبوب نے کیا فرمایا، فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے یتیم کو ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے؟ کیا اس نے میرے اوپر کوئی لطف و کرم میں کمی کی ہے جو میں اس کے شکر کے اندر کمی کر دوں؟ کیا اس نے مجھے مقام دینے میں، عزت دینے میں کوئی کمی کی ہے جو میں اس کا شکر ادا کرنے میں کمی کر دوں؟ فرمایا جب اللہ نے میرے اوپر انعامات کی بارش کر دی، حق تعالیٰ نے میری امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے، میری امت آئی تو بعد میں ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ فرمایا میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اس نے جب میرے اوپر انعامات کی بارش کر دی ہے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، شکر کے اندر عبادت کرنا یہ شکر گزار بندے کی نشانی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں عائشہ اللہ نے دیکھو مجھے کتنا مقام دیا، کتنی شان دی ہے، تو کیوں نہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا، سب سے اونچی شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور جنت کی طرف بھی قیامت کے دن میرے محبوب فرماتے ہیں میں سب سے آگے چلوں گا، سب نبی میرے دائیں بائیں ہوں گے، نیک جنتی سب پیچھے ہوں گے، حضور سب کے قائد بن کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، ساتھ ہی کہو ماشاءاللہ، کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا، کہہ دو ماشاءاللہ، کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا، وہ آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ حضور آئے تو جہالت اور کفر و شرک کے اندھیرے ختم ہو گئے، قتل و غارت ختم ہوئی، امن و سلامتی کا پیغام دیا، عدل و انصاف اور ان چیزوں کا رواج ہوا، یہ حضور کی آمد پر۔ اے آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا۔ حضور نے جو نظام دیا ہے نظام خلافت وہ ہے عدل و انصاف والا نظام، اور یہ جو نظام جمہوریت ہے یہ ناانصافی کے اوپر مبنی ہے، ووٹ ڈالتے کس کو ہو اور نکلتے کس کی سجوکڑی سے، ہارا کون جیتا کون، ہارنے والا بھی مطمئن نہیں میں ہار کیسے گیا، اور جیتنے والا بھی مطمئن نہیں میں جیت کیسے گیا۔ کتنے تھے جو ہار کے سوئے ہو، صبح کو پتہ چل نہیں جی نہیں مبارک ہو آپ جیتے ہوئے ہیں، کتنے جیتے ہوئے میں نہیں جی آپ ہار گئے۔ چلیں ہاں، عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا۔ ماشاءاللہ، وہ حکم سے جن کے پتھر بھی کلمہ فلک پر جب وہ پہنچے تو سب یہ کہیں، کیا کہیں؟ رب نے کتنا بڑھایا مقام، سدرۃ المنتہا کے اوپر ملائکہ استقبال کر رہے ہیں، اور یہی تو کہہ رہے ہیں کملی والے پیغمبر، رب نے کتنا بڑھایا مقام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا۔
بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا لعنتی ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے بعد ایسے آئیں گے دجال، کذاب، اور وہ کہیں گے ہم نبی، لیکن فرمایا تم کان کھول کے سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، دجال ہے۔ اے آپ کے بعد آئے گا نہ کوئی نبی، اب کرے گا جو دعویٰ وہ ہے لعنتی، پہنچے ہر امتی تک پیام آپ کا۔ حضور کے ہر امتی تک یہ پیغام پہنچائے، پہنچے ہر امتی تک پیام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ ماشاءاللہ کتنا عرفاں و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا۔ وہ دیکھو کتنا حسین ہے غار کا منظر، جھولی صدیق کی اور آقا کا سر۔ غار کا منظر کیسا خوبصورت، جھولی سیدنا صدیق اکبر کی اور رخ انور کملی والے پیغمبر کا۔ جیسے تم رحل میں قرآن کھول کے پڑھتے ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ مصطفیٰ کو پڑھ رہے ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنا پیارا ہے آقا آرام آپ کا، کتنا پیارا ہے آقا آرام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا، کتنا عرفاں و اعلیٰ ہے نام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا۔ آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن زبان پر ہے صلی اللہ۔ کیوں جی ہر مومن کی زبان پہ درود و سلام ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا تھا کیف نصلی علیک، اللہ کے محبوب نماز میں ہم نے یہ تو سیکھ لیا السلام علیک ایھا النبی، سلام کا طریقہ تو سیکھ لیا، درود کا طریقہ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا، اور میں مجھے بھی، میری آل کو اور میرے دادا ابراہیم کو بھی اس میں شامل کروں۔ اور سب سے زیادہ جو فضیلت والا درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اس کی تسبیح پڑھے، اور اگر ٹائم کی کمی ہے تو پھر مختصر درود پاک جو حدیث مبارکہ میں ہے وہ پڑھ لیں۔ تو شاید اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اے آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن زبان پر ہے صلی اللہ، ہر زبان پر ہے جاری سلام آپ کا، ہر زبان پر ہے جاری سلام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا۔ روضہ رسول کے اوپر آپ دیکھیں نا، حاجی جب لائنوں میں لگ کے حضور کے روضہ انور کے سامنے آتے ہیں تو سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ سب کی زبانوں پہ سلام ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر زبان پر ہے جاری سلام آپ کا، سارے نبیوں میں اونچا مقام آپ کا۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں عائشہ، کیا اللہ نے میرے اوپر کو نعمتوں میں کمی کی ہے جو میں اس کے شکر کے اندر کمی کروں؟ تو میرے محترم سامعین، جو بندہ عبادات کے اندر آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ دیتے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت بھی عطا فرمایا اور آخرت کی فکر بھی عطا فرمایا۔ یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے، آخرت کی فکر۔ مالدار ہو کر دیندار ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ مالدار ہو کر فرعون اور نمرود اور حامان کی طرح ہو جانا یہ تو عام سی بات ہے۔ مالدار ہو کر دیندار ہونا، 5 وقت کا نمازی ہونا اور آخرت کی فکر رکھنا یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ انہی پر تو حضرات صحابہ کرام نے بھی رشک کیا تھا
اللہ کے محبوب یہ مالدار تو ہم سے فضیلت لے گئے. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ یہ تو مال خرچ کر رہے ہیں موقع پہ موقع، ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا ثواب کما رہے ہیں، جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کر رہے ہیں، جہاد کے لیے دے رہے ہیں، کوئی بھی دینی مہم ہے یہ اس میں مال خرچ کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کو چند وظائف بتائے کہ تم یہ پڑھ لیا کرو تو تمہاری فضیلت ان سے زیادہ ہے. اب وہ خیر القرون کا دور ہے، نیکی کی طلب ہے. انہوں نے یہ وظائف شروع کر دیے. جب مالداروں کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے خاص ان کو وظیفے بتائے ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھ کر انہوں نے بھی شروع کر دی، کیونکہ اس زمانے کے اندر وہ نیکی کی طلب تھی. آج تو صرف پیسے کی طلب ہے. آج تو ہم ملتے بھی ہیں ایک دوسرے سے، آج بڑی ٹھگی لگی کو ہمیں بھی طریقہ بتا دو بھائی، ڈبل ٹربل ہو گئے کو ہمیں بھی نسخہ. حضرات صحابہ کرام ملتے تھے، آخرت کی بات پوچھتے تھے. حضور کی مجلس سے آئے ہو، مولا کو منانے کا کوئی گر ملا ہے تو ہمیں بھی بتا دو. کوئی حضور نے عمل بتایا ہے جس کے کرنے سے آخرت میں درجات بلند ہوں گے تو ہمیں بھی بتا دو. وہ یہ پوچھتے تھے. اب وہ امیر صحابہ جو تھے انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا. اب یہ غریب پھر آ گئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وظائف آپ نے بتائے تھے وہ امیروں نے بھی شروع کر دیا، وہ تو پھر آگے نکل گئے اور ہم پھر وہیں کے وہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ ان امیروں سے تم 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ؟ یا رسول اللہ اب ہم خوش ہیں، بالکل 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور میں یہ 500 سال اپنے مال کا حساب دیں گے، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا. حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن میدان محشر میں کسی کے پاؤں ہلنے نہیں پائیں گے جب تک یہ نہ بتائے یہ مال کہاں سے کمایا ہے اور اس کو خرچ کہاں پہ کیا. اگر تو کمانے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھا، حضور کے طریقے کو سامنے رکھا، پھر تو سرخرو ہو گیا، کامیاب ہو گیا، پھر تو یہ خوش نصیب ہے. اور کمانے کے بعد کوئی فضول خرچی نہیں کی، اس جگہ پہ خرچ نہیں کیا جہاں پہ اللہ ناراض ہے، اس کے محبوب نے منع کیا، وہاں پہ خرچ نہیں کیا، پھر تو اس میں بھی کامیاب ہو گیا. اور جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اس نے خرچ کر کے دکھایا. زکوٰۃ کا حکم دیا، سال کے بعد زکوٰۃ دی، ذمہ دارہ کرتا ہے. عشر کا حکم ہے تو عشر دیا. آج کل بارشیں ہو رہی ہیں بڑی، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی عشر ادا کرو، کیونکہ انسان جس مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے نیت کا. اگر کوئی نقصان ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ غیب سے پورا فرما دیں گے، جلدی اس کا متبادل ادا کر دیں گے. ازمائش بھی لاتے ہیں اپنے بندے پر تاکہ دماغ خراب نہ ہو جائے. جی میں نے زکوٰۃ دی، اس لیے میری چوری نہیں ہو سکتی، میں نے عشر دیا جی کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا نہیں، ان کو بھی تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے، تھوڑا سا ان کی بھی ازمائش ہوگی. کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ صرف فائدے کے لیے کر رہے ہوں، میری رضا بیچ میں رکھیں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. وہ کیا کہا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ ہجر اچھا نہ مثال اچھا، بس یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نعمتیں ملی ہیں میرا شکر گزار ہے. اگر میں نے کچھ نعمتیں ازمائشی طور پر واپس لی ہے، اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. پھر بھی مولا کا نام ہے تو اس کی مرضی ہے. اور میں ہم جلدی دے دیں گے، خزانے تو سب اسی کے ہیں نا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں اور وہ تنہا ان کا مالک ہے. اس لیے عشر ادا کریں. ہاں جی بہت سی جگہوں پہ نقصانات ہوئے، لوگوں کے فون بھی آئے تو میرا تو پہلا یہی سوال ہوتا ہے عشر دیتے ہو؟ جی دے ہی دیتے جی، فقیروں کو بھی 5 دیتے رہتے ہیں جی، وہ اس کو شمار کر رہے ہیں عشر، وہ فلاں کو بھی دے دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، عشر ادا کریں، جو زمین سے نکلے اس کے اوپر پورا عشر دیں. یہ جو ہماری زمینیں ہیں کیونکہ یہ خرچے والی زمینیں ہیں، ٹھیکہ ہے اس کے اوپر، خاص سپرے کا خرچہ ہے، اس لیے عشر آدھا ہے. عشر 10 کو کہتے ہیں. یہ جو بارانی زمینیں جن پہ خرچہ کوئی نہیں ہے، آسمان کے پانی سے شراب ہوتی ہیں، 1 لاکھ پر 10,000 روپے انہوں نے دینا ہے. لیکن یہ جو ہماری زمینیں ہیں اس میں سے 1 لاکھ پر 5,000 روپے دینا ہے، عشر آدھا دینا ہے. اور پھر پوچھیں گے یہ سارے خرچے نکال کے دینا ہے. میں نے کہا پھر پیچھے رہے گا کیا؟ ان خرچوں کی وجہ سے تو عشر ادا کیا ہے، اور کس وجہ سے تمہارا عشر ادا کیا؟ ان خرچوں کی وجہ سے. تو یہ میں نے موٹا سا آپ کو حساب بتا دیا، باقی جس نے دینا ہے، جس کو فکر لگ گئی، انشاءاللہ العزیز وہ پورے حساب سے دے گا. آخرت بھی بنے گی اور اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا. اور حق تعالیٰ
کسی بندے کا حق رکھتے نہیں ہیں، اللہ اس کو دنیا میں ضرور لٹاتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ تو غریب صحابہ قرض کرنے لگے اللہ کے محبوب اب ٹھیک ہے، یہ حساب دیں کہ 500 سال ہم 500 سال جنت میں جا کے مزے لوٹیں گے، تو وہاں پر غریبی دیکھو کیسی کام ہے تھوڑا سا ان کے بعد جو محنت مزدوری کر کے کمایا، ہاں بھائی کھا لیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، میں چلو کچھ بھی نہیں تو جاؤ جنت میں، پھر کیا کیا کھڑے کر رہے ہو، تو حساب ہوگا ہاں جی کہاں سے کمایا، ظاہر ہے لمبی لسٹ ہے، یہاں پر تو فخر کرتے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں جمع ہو گیا، فلاں لے لیا، فلاں کر لیا، یہ بھی یاد رکھو کہ اس کا جا کر حساب دینا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پہلا طبقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی اور آخرت کی فکر عطا فرمائی، آخرت کی فکر، اس بات کو یاد رکھنا۔ حکیم الامت مجدد ملت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت کامل انسان کون ہے؟ آج لوگ بڑے دعوے کرتے میرا پیر بڑا کامل ہے، او میرا پیر بڑا کامل ہے، یہ ڈراتے ہیں بلکہ۔ میرے پاس ایک صاحب آئے جی، وہ مجھے تویز دے دیں جی میرے اوپر جادو کر دیا فلاں، میں نے کہا کہ کوئی جادو شادو نہیں ہوا، ایسا ٹینشن نہ لیں۔ نہیں جی نہیں، وہ بتا رہا تھا میرا پیر بڑا کامل ہے، ہاں جی وہ یوں، میں نے کہا کیا کامل ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ کامل کا یہ مطلب ہے کہ وہ کو جلا کے رکھ دے گا یا تباہ کر دے گا، وہ کو سوئی گیس کا چولہا تھوڑی ہے تو پھٹے گا تو تباہ کر دے گا۔ لوگ پتہ نہیں کامل کا کیا مطلب سمجھتے ہیں، آئیے آپ کو کامل کا مطلب سمجھاؤں۔ فرمایا کامل وہ ہے جس کی صحبت میں جاؤ اور تمہارا دھیان آخرت کی طرف لگ جائے۔ باقی سب تماشے ہیں جی، میرا پیر الٹا لٹکا ہوا ہے، وہ یوں کر دیتا ہے، وہ یوں کر، سب بکواس ہے، یہ کام ہی نہیں ہے اللہ کے بندوں کا۔ اللہ کے بندے آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں آئے، یاد رکھنا، فائدہ دینے کے لیے آئے ہیں، نقصان دینے کے لیے نہیں آئے، اور جو نقصان دینے والا ہو وہ خدا کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئیے بات کریں، وہ کوئی شیطان کا چیلا ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل وہ ہے جس کی صحبت میں جاؤ اور تمہارا دھیان آخرت کی طرف لگ جائے، تمہیں اپنا مرنا یاد آ جائے۔ فرمایا جس انسان کا دھیان آخرت کی طرف لگ گیا وہ منزل مقصود کے اوپر سمجھ لو پہنچ گیا۔ کیوں؟ اب اس کو احساس ہے مولا کو کیا جواب دوں گا، حرام کماؤں گا تو مولا کو کیا جواب دوں گا، ظلم کروں گا تو مولا کو کیا جواب دوں گا، ناانصافی کروں گا مولا کو کیا جواب دوں گا، جھوٹ بولوں گا، غلط بیانی کروں گا، دھوکہ دوں گا، فراڈ کروں گا تو اپنے مولا کو جا کر کیا جواب دوں گا۔ اور میں جس کا دھیان آخرت کی طرف لگ گیا، اور میں یہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے، مالدار بھی ہو اور آخرت کی فکر بھی ہو، اس کا دھیان آخرت کی طرف، میں یہ سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہے کہ ان کو دنیا کے اندر بھی فراوانی مل گئی اور آخرت کے اندر بھی بڑی آسانی سے یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں داخل کرے، اور اس کا حکم ہے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی اچھائیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت کی اچھائیاں بھی عطا فرما۔ بے شک، یعنی دنیا میں جو کوئی اچھائی ہو سکتی ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں ایسے ہے جیسے دریاؤں کو، سمندروں کو ایک کوزے میں بند کر دیا۔ کس قسم کی اچھائی، نیک اولاد ہو یہ بھی اس میں شامل ہو گیا، رزق فراوانی یہ بھی اس میں شامل ہو گیا، صحت ہو یہ بھی اس میں آ گیا، یعنی دنیا میں کوئی بھی خوبی ہو سکتی ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس میں آ گیا۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی جتنی اچھائیاں بلائیاں ہیں ہمیں عطا فرما، اور آخرت کی جتنی بلائیاں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے، پوچھا نہ جائے اس سے، کوئی بحث نہ ہو اس کے اعمال سے، یہ ساری آخرت کی بلائیاں۔ تو اس دعا میں یہ ساری باتیں شامل ہو گئی، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما۔ یہ طبقہ سب سے خوش نصیب طبقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جن کے پاس دنیا کی فراوانی نہیں ہے، کمی ہے، دنیا کی نعمتوں کی کمی ہے، نعمتیں ہیں مگر کمی ہے اس میں، لیکن آخرت کی طرف دھیان پورا ہے، یہ بھی خوش نصیب طبقہ ہے۔ چلو چند دن دنیا کی مصیبتیں برداشت کی، چند دن دنیا کی تکلیفیں برداشت کی، یہ چند دن کی تکلیف ہے نا، کتنے کے دن ہیں؟ اوسط عمر امت محمدیہ کی 60 سال ہے، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال، اور فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 سال ہے۔ اب ذرا اوسط عمر کا حساب لگا، ویسے کوئی 100 کا ہو کے چلا جائے، کوئی 50 میں چلا جائے، کوئی 10 میں چلا جائے، کوئی الگ بات ہے، لیکن اوسط عمر ہر امت کی ہے۔ بعض امتوں کی اوسط عمر 1500 سال تھی،
3000 سال تھی. اب حضور فرما رہے ہیں میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 سال ہے. اچھا اب 60 کا حساب لگا لیں, 15 سال تو نکل گئے بچپن کے. کتنے جی؟ 15 سال میں بچہ بالغ ہوا, مکلف ہی نہیں ہے, چلو نکل گئے جی. اب 15 کے بعد باقی کتنے بچے؟ 45. اب 45 میں سے بھی آدھی راتیں ہیں اور آدھے دن ہیں. 22.5 سال. 45 کا آدھ کتنا پڑا؟ 22.5. اب 22.5 سال وہ ہے جو صرف ہم نے سو کے گزار دیے, اور یہ تو وہ ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سوئے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھے, اور رات کو جو 12 بجے سوئے اور دن کو 35 بجے اٹھے, ان کا اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کل رواج اسی کا پڑ رہا ہے, صبح کو جس کو فون کرو فون جی سویا ہوا تھا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صبح کے ٹائم میں میری امت کے لیے برکت رکھی ہے. کاروبار کرے گا تو کاروبار میں برکت, سفر کرے گا تو سفر میں برکت. صبح کو جو بھی کام کرے گا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری امت کے لیے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. اور ہم نے وہ برکت کا ٹائم سارا کا سارا سو کے گزار دیا ہے جی. اور پھر 11 بجے اٹھ کے آ گئے جناب دکان پر. ایک بزرگ کے پاس گئے نا جی, کاروبار میں بڑا زوال ہے. انہوں نے کہا دکان کتنے بجے کھولتے ہو؟ کہتے 12 بجے کے قریب. اور میں جب زوال کے ٹائم پہ دکان کھولو گے تو زوال ہی آنا ہے اس میں. برکت کے ٹائم پہ کھولتے تو برکت آتی. اب جب کھولی دکان زوال کے ٹائم پر تو زوال ہی آئے گا. کافر کے لیے قانون اور ہے, مسلمان کے لیے قانون اور ہے. یاد رکھنا ان کی طرف مت دیکھو, تم اپنے نبی کے حکم کی طرف دیکھو, نبی کے طریقے کی طرف دیکھو. حضور فرما رہے ہیں تمہارے لیے صبح کے ٹائم میں برکت ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور یہ جو فجر کی نماز ہے نا, اس وقت ہی تو آنکھ نہیں کھلتی ہے جی. اس وقت سوئے پڑے ہیں صاحب بہادر. کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ کی رحمت تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی. اس کو دوسرے پہلو سے بھی سوچے. اور اقبال نے کیا کہا, اور کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, او ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اللہ کی رحمتیں پکار کے کہتی ہے اگر تمہیں ہم سے پیار ہوتا پھر تم نیند قربان کر کے میرے گھر کے اندر آ جاتے. چونکہ نیند سے پیار ہے, ہم سے پیار نہیں. اگر ہم سے پیار ہوتا تو ہماری محبت میں نیند قربان کرتے تھے. اور جن کو مولا سے محبت ہے, نیند کیا چیز ہے, وہ تو بادشاہ تھے قربان کر کے خدا کے دربار کے اندر آ گئے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ چھوڑ کے فقیری اختیار کر کے مولا کے دربار میں آ گئے. تو میرے محترم سامعین, ہاں نیند کو قربان کرنا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے, مولا کی محبت کی دلیل ہے. تو فرمایا یہ جو پہلے دوسرا طبقہ, اگرچہ ان کو دنیا کی کچھ تکلیف پہنچی ہے, دنیا کی کچھ پریشانی آئی ہے, لیکن فرمایا ان کا دھیان چونکہ آخرت کی طرف لگا ہوا ہے تو فرمایا یہ بھی کامیاب ترین طبقہ ہے. چند دنوں کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا جس کا دھیان آخرت کی طرف لگ جائے فرمایا وہ تو پھر منزل مقصود پہ پہنچ گیا. اس کو تو پھر فکر ہوگی کہ مولا کو جواب دینا ہے, خدا کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے, کیا جواب دوں گا. فرمایا یہی تو سب سے بڑی چیز ہے, اور وہی اللہ والا کامل ہے جس کی صحبت میں جاؤ اور تمہارا دھیان آخرت کی طرف لگ جائے. اگر خالی وظیفوں پہ تمہیں ڈرفا دیا ہے, بس یہ وظیفے پڑھتے رہو جی, یہ کرتے رہو, جو مرضی کرتے رہو, ٹھگیاں بھی چلاتے رہو, جھوٹ بھی بولو, اور میں وہ کامل نہیں ہے. کامل تو وہ ہے جو تمہارا دھیان آخرت کی طرف لگا ہے. تو اس کے بعد فرمایا تیسرا طبقہ جن کے پاس دنیا کی فراوانی تو بہت ہے مگر آخرت کی فکر نہیں ہے. فرمایا یہ چند دن کی ٹھاٹ بات, پھر اس کے بعد ذلیل و رسوا, یہ بدنصیب طبقہ ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں بڑا خدا کا فضل ہے, بڑا مال و دولت ہے. خالی مال و دولت ہونا اللہ کا فضل نہیں, مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار ہونا خدا کا فضل ہے. خالی مالدار تو کافر بھی ہیں, اور بڑے لوگ آگے کہتے ہیں ادھر بڑا اللہ کا فضل ہے. میں نے کہا خالی مال و دولت خدا کا فضل نہیں, اس کے پکڑ کی دلیل ہے کہ مولا نے اس کو دنیا میں پکڑ لیا ہے اور مال و دولت میں ایسا مشغول کر دیا, نہ اسلام کی فکر نہ نیک اعمال کی فکر. اسی فکر کے اندر یہ مر گئے, اور ان کی جب آنکھ کھلے گی اس وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہو. سمجھ آئیے بات کہ نہیں. تو خالی مال و دولت خدا کا فضل نہیں, مال و دولت ہو اور آخرت کی فکر بھی ہو, مولا کی خوشنودی بھی ہو اس کے اندر, ہاں وہ آخرت کی فکر رکھتا ہو. فرمایا یہ خدا کے فضل و کرم کی دلیل ہے. تو یہ تیسرا طبقہ خالی مال ہے,
دین کوئی نہیں، نہ دین کی فکر ہے، وہ یہ سمجھتے بس پیسہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بد نصیب طبقہ ہے، یہ تیسرا طبقہ۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا نہ ان کے پاس دین ہے نہ دنیا ہے، یعنی مال و دولت بھی کوئی نہیں اور خیر سے دین بھی کوئی نہیں، نماز روزہ کچھ بھی کوئی نہیں۔ اور ایسے نمونے تمہیں معاشرے میں بڑے عام مل جائیں گے، سمجھ آئی کہ نہ دین نہ دنیا، کچھ بھی نہیں۔ باتیں ان سے سن لو جیسے سارا جہان ہی نہیں کہ سر کے اوپر کھڑا ہے، باتیں ایسے کریں گے جیسے یہی سارے زمانے کے سائنسدان ہیں، مگر ہے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی دیندار ہے نہ کوئی دنیا دار ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ تو میرے محترم سامعین، اصل کامیاب انسان ہے ہی وہ مولا کا جو شکر گزار ہے اور جس کا دھیان آخرت کی طرف ہے۔ اور انسان جب آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے نا، پھر وہ منزل پہ پہنچتا ہے، پھر اس کو فکر رہتی ہے، پھر جھوٹ سے بچے گا، بددیانتی سے بچے گا، دو نمبری سے بچے گا، کیونکہ اس کا دھیان آخرت کی طرف ہے کہ میں نے اس کے دربار میں پیش ہونا ہے جہاں پر صرف سچ چلتا ہے، جھوٹ چلتا ہی نہیں، کوئی چلاکی نہیں چلے گی، کوئی دنیا کی ترقی نہیں چلے گی، وہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری چلے گی۔ تو میرے محترم سامعین، اب تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، میں نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اور میں نے گفتگو کے شروع میں جو بات عرض کی تھی بس دوہرا کے ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آج عام انسان کو دی ہیں، پہلے دور کے بادشاہوں کو بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں۔ ان کے پاس تیز سے تیز رفتار سواری کیا تھی؟ کہ گھوڑا تھا۔ آج آپ کے لیے تو گھوڑا لے کر آ جائے جی، آج یہ تشریف رکھیں جی گھوڑے کے اوپر اور چلیں جناب آپ کو لینے آئے ہوں اسٹیشن سے یا بس اسٹینڈ سے، تو آپ کہیں گے ذرا دماغ خراب ہے، یہ تو گھوڑا لے کے آ گیا، کو میری ٹانگ توڑانی ہے تو نے، یہ گدھا لے کے آ گیا، یہ کوئی سواری ہے؟ اب تم کہو یار یہ تو بادشاہوں کی سواری ہوا کرتی تھی، تو تم اس کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتا؟ نہیں بھی نہیں، میں نے اس پہ بیٹھتا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کیوں؟ اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے پیار کیا۔ ماں کو جس بچے سے پیار ہوتا ہے نا، اس کے لیے روٹیاں موٹیاں کیسے وہ گھر میں چھپا کے رکھتی ہے، بچہ اسکول گیا ہے اور جو لاڈلا ہوتا ہے نا، روٹیاں موٹیاں کیسے اس کے لیے چیزیں چھپا کے رکھے گی، جب وہ آئے گا دوسرے بچوں سے علیحدہ پھر اس کو دے گی۔ یہ لاڈلا جو ہے تو یہ محبوب کی امت خدا کی لاڈلی امت ہے، اس لیے تو یہ ساری نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، کچھ پانی کے اندر، کچھ فضا کے اندر، ہواؤں کے اندر۔ کیا پتا تھا پہلی امتوں کو کہ فضا میں اتنی طاقت ہے، اتنا وزنی جہاز اس کے اندر اڑے گا؟ ان کو کیا علم تھا؟ اللہ نے یہ علم امت محمدیہ کو دیا۔ ان کو کیا علم تھا کہ زمین کے اندر یہ معدنیات ہیں، یہ خزانے ہیں، یہ جناب ذخائر ہیں گیس کے، فلاں کے تیل، ان کو کیا علم؟ اللہ نے یہ علم امت محمدیہ کو عطا کیا۔ یہ سواریاں، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ پہننے کی چیزیں، یہ آرام دہ چیزیں، یہ سب اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کی۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس کے شکر گزار بنیں، شکر کا مزاج بنائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرنے لگ جاؤ تو تمہیں عذاب دے کے کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ یعنی گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ میں نے عذاب نہ شکر لوگوں کو دینا ہے، جو شکر گزار بندے ہیں میں نے ان کو عذاب ہی نہیں دینا، تو شکر ادا کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے قانون دیا ہے جس چیز پہ شکر ادا کرو گے ہم وہ چیز زیادہ کر دیں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، جس چیز پہ شکر ادا کرو گے وہ چیز تمہاری زیادہ ہو جائے گی۔ عبادات پہ شکر ادا کرو گے زیادہ عبادتوں کی توفیق مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اپنے نماز روزے میں تکبر نہ کریں، شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تو نے توفیق عطا فرمائی۔ تو جتنا شکر ادا کرو گے عبادات کی اور توفیق ملے گی، اور زیادہ عبادت کی توفیق ملے گی۔ عبادت پہ شکر ادا کرو، اور فرمایا نعمتوں پہ شکر ادا کرو، اللہ نعمتیں اور عطا کر دیں گے، کیونکہ اللہ نے تو قانون دیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جس چیز پہ شکر ادا کرو گے ہم وہ زیادہ کر دیں گے۔ ہم نعمتوں پہ شکر ادا کرو اللہ نعمتیں زیادہ کر دیں گے، صحت پہ شکر ادا کرو اللہ صحت زیادہ عطا کر دیں گے، اولاد کی فرما برداری پہ شکر ادا کرو اللہ ان کو اور فرما بردار کر دیں گے۔ بعض ماں باپ نے جو ہے نا جی وہ ایک وتیرہ بنا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کے شکوے ہی کرتے ہیں، جہاں بیٹھے میرا پتر بہت جی نالائق بنا ہے، بس ہر وقت ان کی زبان میں یہی بات ہے، وہ شکر کرو خدا کا۔ کتنے ہیں جن کو تم نالائق سمجھتے ہو وہ انہی کے لیے ترستے پھرتے ہیں، دنیا کی خاک چھان ماری کہ ہمیں ہمارے گھر میں بچہ ہو جائے، بچی ہو، ان سے پوچھو اولاد کی قدر و منزلت۔ تو جیسی بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو، دعا کرو، ہمت کرو، وہ سارے کام لگے رہو، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟
تو ان کی فرما برداری پہ شکر ادا کرو گے، اللہ ان کو اور فرما بردار بنائیں گے۔ غرض کہ جون سی بھی نعمت تمہارے پاس ہے، سواری ہے سائیکل بھی ہے، شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے پاس سائیکل ہے، تو انشاءاللہ جی اللہ موٹر سائیکل دے دیں گے، موٹر سائیکل والا شکر ادا کرے گا اللہ گاڑی دے دیں گے، گاڑی والا شکر ادا کرے اللہ بڑی گاڑی دے دیں گے، اور بڑی والا شکر ادا کرے گا تو اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے، جہاز دے دیں گے اس کو ہے۔ تو جب آپ شکر ادا کریں گے تو یہ سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، پھر آپ کی وہ نعمت بڑھتی چلی جائے گی، تو پیچھے نہیں ہوگی، پھر اللہ اس میں کمی نہیں آنے دیں گے، کیوں اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر جس چیز پہ ادا کرو گے ہم وہی زیادہ کر دیں گے۔ اس لیے ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کریں، ہر عبادت کے اوپر شکر ادا کریں۔ رمضان گزرا، مولا تیرا شکر ہے روزوں کی توفیق دے دی، اللہ دوبارہ اور روزوں کی توفیق دیں گے۔ رمضان میں عبادات، مولا تیرا شکر ہے سب تیرا ہی فضل و کرم ہے، تراویح پڑھ لی، کو صدقہ خیرات کیا، کو ذکر اذکار کر لیے، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نماز پڑھتے ہیں خدا کا شکر ادا کریں، جمعہ پڑھتے ہیں خدا کا شکر ادا کریں، اور جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ اتنا ہی عبادات کی زیادہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت